سے دعا. پھر فرمائی حضور کون سی دعا مانگنا؟ دعائیں تو بہت ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وہ بھی ہے, ربنا اننا سمعنا وہ بھی دعا, بہت ساری دعائیں. حضور ایسی وہ کون سی دعا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے؟ شب قدر کی نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ سرفراز فرما دے, ہماری بخشش کر دے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اس کی برکتیں بھی حاصل ہو, اس کی فضیلت بھی حاصل ہو, اس کی شان و عظمت بھی حاصل ہو. شب قدر کی جو کہ اعمال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب بندوں میں ہمارا بھی عمل داخل فرمائے. حضور وہ کون سی دعا ہے جو اللہ کو راضی کر دے؟ فرمایا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. یہ وہ دعا ہے جسے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. اس کا معنی ہے اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, میں گنہگار ہوں, میں معافی چاہتا ہوں, تو معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے بھی معاف کر دے. ہے نا بہت سارے لوگ ایسے عظیم بات میں توبہ کرنا چاہیے. حضرات محترم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے. توبہ بولے تو بھی لوگوں کو نہیں معلوم. وہ ایک بات کہہ کے اپنی بات کو میں سمیٹ لیتا ہوں, زیادہ وقت میں نہیں لینا چاہتا. بہت سارے لوگ تھکے ہوئے کیونکہ روزے دارہ بھی ہے, سحری کا بھی وقت کا خیال رکھنا چاہیے, اعتکاف والے حضرات بھی موجود ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, بس ایک بات کہہ کے اپنی بات کو میں سمیٹ لیتا ہوں. توبہ کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم. بھائی توبہ کیا ہے؟ تھوڑی لوگ کانا پکڑ لیتے, تھوڑی لوگ گلے پکڑ لیتے, تھوڑی لوگ اٹھک بیٹھک کرتے. بھائی یہ کیا ہے؟ گلے مار لیتے. یہ کیا ہے؟ میں توبہ کروں گا صاحب, کیا ہے؟ گلے مار لیتے توبہ ہو جاتی, کانا پکڑ لیتے توبہ ہو جاتی, گلے پکڑ لیتے توبہ ہو جاتی, اٹھک بیٹھک کرے تو توبہ ہو جاتی. یہ کہاں ہے؟ کون سی حدیث میں ہے بھائی؟ میں سمجھ میں نہیں آیا, آج تو میں سمجھ میں نہیں آیا. کیا کرے؟ توبہ کرو جیسا کر لیا مذہب, کیا کرے؟ کانا پکڑ لیا, توبہ ہو گئے, ہاں ہو گئی میری. نہیں, غلط ہے, یہ غلط بات. ایک کان پکڑنا, گلے پہ مارنا, گلا پکڑ لینا, اٹھک بیٹھک کرنا, یہ غلط بات. یہ توبہ نہیں. توبہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہے, اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے لوگوں توبہ کرو. کیسی توبۃ نصوحا والی توبہ, خالی توبہ نہیں. وہ کیا ہے؟ آج میں انشاءاللہ اسی بات کو میں سامنے رکھ کے اپنی بات کو میں سمیٹ لیتا ہوں. حضرات توبہ یہ 3 چیزوں کا نام ہے. وہ کیا کیا ہے میں سناتا ہوں. توبہ میں یہ 3 چیزوں سے آپ کو گزرنا ہوگا. 3 چیزیں ہیں. یہ 3 چیزوں سے اگر آپ نہیں گزریں گے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور کیا کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی گناہ کو گناہ سمجھنا. توبہ کی پہلی چھوڑی گئی ہے. اپنے گناہ کو کہا گیا اے بندے پہلے تو اپنے گناہ کو گناہ کو سمجھ. یہ جو نمازیں چھوڑ رہا ہے یہ گناہ ہے, منہ سے گالی گلوچ دے رہا ہے یہ گناہ ہے. لوگ پوچھتے گناہ کیا ہے موسیٰ؟ ہوتے جو تم کر رہے آپ کو خود کو نہیں معلوم کیا ہے. یہ جو نمازیں چھوڑ رہے ہیں یہ گناہ ہے, منہ سے گالی گلوچ دی جا رہی ہے یہ گناہ ہے, یہ جو غیبت کی جا رہی ہے یہ گناہ ہے, یہ جو دلوں میں کینہ پیدا ہو رہا ہے یہ گناہ ہے, یہ جو حسد بغاوت جلن, لوگوں کا مال, لوگوں کی عزت, لوگوں کے مقام و مرتبے کو لے کر سینے میں جلن کا پیدا ہونا یہ بھی گناہ ہے. اپنے دولت کا گھمنڈ فخر کرنا گناہ ہے. غرور تکبر میں آنا گناہ ہے. ماں باپ سے گالی گلوچ کے ساتھ بات کرنا گناہ ہے, لڑنا گناہ ہے, ان کی توہین کرنا گناہ ہے, ان کو ذلیل کرنا گناہ ہے, ماں باپ کو کم تر سمجھنا گناہ ہے. گناہ ہے, گناہ ہے, گناہ ہے. بیوی پر ہاتھ اٹھانا گناہ ہے. اپنے اولاد کو اچھی تربیت نہیں دینا بھی گناہ ہے. نماز کے لیے نہیں اٹھنا گناہ ہے. اپنے آپ کو دنیائی خواہشات میں گمسم ہونا گناہ ہے. اپنی بیوی کے علاوہ ناجائز غلط عورتوں کے ساتھ رشتے رکھنا بھی گناہ ہے. کہا گیا ہے بندے توبہ کرنے سے پہلے تو سمجھ لے تو جو کام کر رہا ہے وہ گناہ ہے. بندہ پہلے افسوس کرنا چاہیے میں گنہگار ہوں, میں جو کچھ بھی کیا وہ گناہ ہے. پہلے سمجھنا گناہ ہے یہ کیا, یہ جو کاما کرا میں ایک گناہ کے کاما ہے. یہ توبہ کی پہلی سنت. دوسری فرمایا گیا اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا ہے نہیں. اللہ سے بندہ مایوس ہو کے کہنا اے مولا یہ غلط کام نہیں کرنا تھا میں کر دیا, ماں باپ کو نہیں ستانا تھا میں ستا دیا, نافرمانی نہیں کرنی تھی میں نے کر دی, بیوی پر ہاتھ اٹھا لیا, بچوں پر ہاتھ اٹھا لیا, میرے بھائی کا حق تھا چھین لیا
کھا لیا, پڑوسیوں سے لڑتا رہا, جھگڑتا رہا, لوگوں کی نافرمانی کرتا رہا. کہا گیا اے بندے پہلے تو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو, یہ توبہ کی دوسری سنی. پہلے کیا ہے, گناہ کو گناہ سمجھنا, دوسرا کیا ہے اپنے گناہ پر شرمندہ, تیسرا آتا ہے سچے دل سے توبہ کرنا, مولا آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا. اب تک جو ہوا میں بے نمازی تھا, چوری کرنے والا تھا, جوا بازی تھا, شرابی تھا, زانی تھا, مولا کریم نافرمان تھا, نمازیں چھوڑنے والا تھا, تقویٰ پرہیزگار لوگوں میں نہیں رہتا تھا, گالی گلوچ دیتا تھا, لوگوں کا مال ہڑپ کے میں نے کھا لیا, لوگ اچھے خاصے جی رہے ہیں تو ان کو دیکھ کے جلتا رہا, غیبتیں کرتا رہا, رشتے داری میں لڑایا ڈالتا رہا. مولا ددیال میں, ننیال میں, سسرال میں, بے فضول میں لڑکے رشتے سب توڑ لیا. مولا کریم یہ سب گناہ کام کیا, آئندہ سے میں گناہ کام نہیں کروں. جب کوئی بندہ یہ تین چیزوں سے گزرتا ہے, اپنے گناہ کو گناہ سمجھتا ہے, اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ بندہ اب سچے دل سے توبہ کرتا ہے, مولا آئندہ سے میں کبھی بھی گناہ کام نہیں کروں گا. اللہ فرما رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. جو بندہ سچے دل سے توبہ کرے, وہ توبہ جو توبۃ نصوحہ کہلاتی ہے. توبۃ نصوحہ کیا ہے, وہ یہی ہے جو ان تین چیزوں سے جو بندہ گزرتا ہے. اللہ فرما رہا ہے اے بندے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, تو دعا تیری ختم ہونے سے پہلے تیری بخشش کر دی جاتی ہے, تیرے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب تجھے کیا کرنا ہے, آئندہ سے یہ غلط کام نہیں کرنا, یہ غلط کام کی طرف آگے نہیں بڑھنا. اس کو کہتے ہیں توبۃ نصوحہ. حضرات محترم, یہ داخ راتوں میں ہمیں وہی کام کرنا چاہیے, سچی توبہ کرنا چاہیے. بس میں یہی بات میں یہاں پہ دعوت بدلی کے سبھی نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں. حضرات محترم ایک بات یاد رکھو, ہمیں ایمان والے ہے نہیں, مسلمان ہے نہیں. مسلمان کی پہچان کیا ہے, فلمیں دیکھنا ہے, ڈرامے دیکھنا ہے, نافرمانی کرنا ہے, شراب پینا ہے, بے فضول میں وقت کو گزارنا ہے. بھائی سب سے پہلے ذہن میں خیال لاؤ, میں کون ہوں؟ مسلمان. مسلمان کسے کہا جاتا ہے؟ مسلمان جب آپ کہہ رہے ہیں زبان سے بولنے والا مسلمان نہیں, آپ کے اخلاق کو دیکھ کے لوگ بولنا یہ سچا مسلمان ہے. آپ کے اخلاق کو لوگ دیکھ کے بولنا یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے, مسلمان چوری کر سکتا ہے, مسلمان شراب پی سکتا ہے, مسلمان فلمیں ڈرامے دیکھ سکتا ہے, مسلمان بے فضول اپنے بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے, مسلمان اپنی امی کو گالی دے سکتا ہے, مسلمان اپنے بھائی کا ناجائز مال ہڑپ کے کھینچ لے سکتا ہے, مسلمان ناجائز کام کر سکتا ہے, مسلمان گناہ کاموں کی طرف جا سکتا ہے, مسلمان آگاہ ہونے کے باوجود بھی اپنے گھر میں ٹی وی دیکھ لیتے بیٹھ سکتا ہے. کا ایمان یہ سب ہماری ایمان میں ابھی بھی کمزوری ہے. اذان ہو رہی, گھر میں خالی بیٹھے ہوئے, جی نہیں چاہ رہا, دل نہیں چاہ رہا مسجد کو جا کے میں نماز پڑھوں. وجہ کہ آپ کے اندر ابھی مسلمان کی صلاحیت نہیں ہے. آپ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہوں, زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا. آپ کے اندر اخلاق ویسے آنا چاہیے, آپ کے اوصاف ایسے بننا چاہیے, آپ کے کردار ایسے بننا چاہیے کہ دنیا دیکھ کے بولے یہ سچا مسلمان, سچا مسلمان. دنیا بولے یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا, کیوں؟ یہ مسلمان ہے. ان شراب دیکھ بھی سکتا, کیوں؟ مسلمان ایسا. مسلمان غلط کام نہیں کر سکتا, مسلمان غلط کاموں پہ جا نہیں سکتا, مسلمان کسی کو بھی غلط کام کرنے کا ارادہ بھی نہیں دیتا. سچے مسلمان بنو, جھوٹے مسلمان مت بنو. نام کے مسلمان مت بنو, کام کے مسلمان بنو. کام کے مسلمان بنو گے یہاں بھی کامیاب ہوگے, وہاں بھی کامیاب ہوگے. جب یہاں وہاں کامیاب ہوگے, جنت میں جانے سے آپ کو کون بھی نہیں. حضرت محترم یہ اعمال ہے ہمیں کرنے چاہیے. شب قدر کے دن اچھے اعمال کرنا چاہیے, اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. بے فضول میں اپنے وقت کو مت گزاریں. ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزہ رکھ رہے ہیں, اعتکاف میں بیٹھے ہیں, جلسے میں بیٹھے ہیں, سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں. حضرت محترم ہمیں چاہیے کہ ہر ہمیشہ اسی طرح کبھی بھی دیکھیے صاحب اللہ تعالیٰ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا. بے شک گنہگار ہیں, شراب پیے ہیں, زنا کیے ہیں, ماں باپ کی نافرمانی کی, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. اللہ نے کہا اے بندے بے شک کیا تیرے گناہ پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے کیا؟ اللہ نے کہا
بندے کیا تیرے گناہ ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہے کیا؟ اے بندے تیرے گناہ درخت کے پتوں سے زیادہ تجاوز کر گئے ہیں کیا؟ اے بندے تیرے گناہ آسمان کی ستاروں سے آگے نکل گئے ہیں کیا؟ اللہ فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندے کبھی بھی تو اپنے رب کے رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک تیرے گناہ بڑے ہیں، بے حد ہیں، بے شمار ہے، لا تعداد ہے، مگر تیرے رب کے رحیمی کی تو کوئی حد نہیں ہے، تیرے رب کی کریمی کی تو کوئی حد نہیں ہے، بے شک تیرے گناہ بڑے ہیں، اے بندے تو بندہ ہے، مگر تیرے رب کی شان تو دیکھ کہ تو گناہ کرتے کرتے تو تھک جائے گا، معاف کرتے کرتے میں نہ تھکوں۔ رب کی رحمت وہ حصہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، رب بڑا عظمت والا ہے، ہر ہمیشہ ہمیں توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ بھائی نمازوں کی پابندی کرے، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انبیاء سے بھی سوال ہوگا، انبیاء سے بھی پوچھ ہوگی نمازوں کے بارے میں، انسانوں سے، انسان تو الگ بات ہے، انبیاء سے بھی پوچھ ہوگی۔ نماز کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات نہیں، اگر وقت ہو تو میں بول کے میں اپنی بات کو نماز کے حوالے سے بات کہہ کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں تاکہ سبھی لوگوں کو نماز پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ حضرت محترم، نماز پڑھنے سے ہمارا مقام کیا ہے، ہماری فضیلت کیا ہے، ایک نمازی کا مرتبہ کیا ہے؟ دیکھیے سرکار معراج کی رات میں جا رہے ہیں، سرکار نے دیکھا پہلے آسمان پر فرشتے رکوع میں ہیں، دوسرے آسمان پہ دیکھا سجدے میں ہیں، تیسرے آسمان پہ دیکھا سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، چوتھے آسمان میں دیکھا اللہ اکبر کے تکبیرات پڑھ رہے ہیں، پانچویں آسمان پہ دیکھا فرشتے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، چھٹے آسمان پہ دیکھا سرکار پہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، ساتویں آسمان پہ دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پاکیزہ کلام ہے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ حضرات محترم، فرشتوں کی یہ عبادت کو دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں خیال آیا کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو بھی کوئی عبادت کا حکم دیتا، کوئی عبادت کا حکم دیتا جو طریقے سے اللہ نے پہلے آسمان کے فرشتوں کو دیا ہے، دوسرے آسمان کے فرشتوں کو دیا ہے، تیسرے آسمان کے فرشتوں کو دیا ہے، اسی طرح ساتویں آسمان کے فرشتے اللہ کی جیسی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر میری امت کو بھی اللہ کوئی عبادت کا حکم دیتا کتنا اچھا رہتا۔ حضور کے دل میں خیال آنا ہی تھا، معراج کی قربت خاص میں اللہ نے بلا کر اپنے محبوب کو نماز کا تحفہ دے دیا اور کہا اے محبوب یہ نماز کوئی معمولی نماز نہیں ہے جس کے اندر پہلے آسمان والے فرشتوں کا ذکر موجود ہے، دوسرے آسمان والے کا ذکر موجود ہے، تیسرے آسمان کے فرشتوں کا ذکر موجود ہے، چوتھے آسمان کے فرشتوں کا ذکر موجود ہے، ساتویں، پانچویں، چھٹویں، جملہ ساتویں آسمان کے فرشتوں کے اذکار موجود ہے۔ اے میرے مصطفیٰ، آپ کا جو کوئی بھی امتی نماز پڑھے گا پانچوں وقت کی، اس بندے کو ساتویں آسمان کے فرشتوں سے بھی زیادہ ثواب دیا جاتا۔ نماز 5 ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ثواب کتنا ہے؟ ساتویں آسمان کے فرشتے جو عبادت کرے ان سے بھی زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ نماز، حضرت محترم، نماز کو کبھی بھی مت چھوڑے، نماز کو کبھی بھی ضائع مت کرے، وقت نکالیں۔ ہمارے سینے میں اگر نماز کی محبت نہیں ہے سمجھ جاؤ ہماری ایمان کی کمزوری ابھی بھی باقی ہے، میں مسلمان نہیں بنا۔ اگر اذان سنتے پر بھی اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ میں مسجد کو جا کے نماز پڑھوں، سمجھ جاؤ آپ ابھی بھی مکمل مسلمان ادھورے سے مکمل ہوتے، آپ کے اندر بے چینی پیدا ہوتی، بے ساختی پیدا ہوتی، آپ اسی طرح بے فضولی میں گھر میں نہیں بیٹھتے، فوراً اذان سنتے مسجد کی طرف دوڑتے ہوئے آ جاتے۔ حضرات محترم، مکمل ایمان اسی بندے کا ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر سن کے وہ بندہ خاموش نہیں رہتا بلکہ اللہ کے گھر کو بھاگتے ہوئے آ جاتا۔ حضرات محترم، ایسی محبت ہمارے سینوں میں پیدا ہونا چاہیے اور نماز کے لیے دوڑتے ہوئے فوراً مسجد کی طرف آ جانا چاہیے۔ نماز پڑھتے رہیے، استطاعت ہے زکوٰۃ بھی دیجیے، استطاعت ہے فطرہ بھی دیجیے۔ انہیں چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخرکار مولا کریم سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے، بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو مولا سچی توبہ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس پیدا کو پڑھنے کی اس مسجد کو ہمیشہ آباد و شاد فرما دے مولا۔ یہ دین کا مرکز بننے کی توفیق عطا فرما، یہاں سے دعوت دین کا کام ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ ہیں مسجد سے رجوع
ہونے کی توفیق عطا فرما، مسجد سے جڑ جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم، اس مسجد کے لیے صبح و شام جو خدمت کر رہے ہیں، انتظامی یہاں کی کمیٹی ہے اور بھی دیگر حضرات یہاں کے عوام کو جوڑنے کے لیے سے دور دراز سے آ رہے ہیں، مولا ان کے آنے جانے کو قبول فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کے رہن سہن کو قبول فرما، ان کے اعمال حسنہ کو قبول فرما۔ پروردگار پڑھنے کے اس تمام سبھی نوجوانوں کو نیک ہدایت عطا فرما، جب تک زندہ رہیں ان کے ایمان کی سلامتی عطا فرما، ان کے علم کی سلامتی عطا فرما، ان کے مال کی سلامتی عطا فرما، ان کے کاروبار میں امن و امان عطا فرما، ان کے گھروں کا آباد و شاد فرما۔ مولا آپ کے گھر کو جو آباد کر رہے ہیں عبادت سے، تلاوت سے، اعتکاف سے، ذکر سے، اذکار سے، مولا ان کے گھروں کو تو بھی آباد و شاد فرما دے، ان کے کاروباروں کو تو بھی آباد و شاد فرما دے۔ مولا شب قدر جیسے عظیم رات کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ رات ہمیں نماز کے ذریعے گزارنے والا بنا دے، مولا ذکر و اذکار کے ذریعے گزارنے والا بنا دے، درود پاک کی کثرت سے گزارنے والا بنا دے، تہجد کا اہتمام کرنے والا بنا دے، بڑے چھوٹوں کا شفقت کرنے والا بنا دے۔ ہم نے جن کے ماں باپ موجود ہیں تو اے اللہ ان کی عمر میں درازگی عطا فرما، ان کے ہاتھ پیر میں قوت عطا فرما، تا دیر تک ان کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے ماں باپ وصال ہو چکے مولا ان کے کامل بخشش و مغفرت عطا فرما دے، ان کے ادھیری خبروں کو حد نظر تک کشادہ عطا فرما۔ مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عظمیٰ ان کو نصیب فرما۔ مولا کریم ہمیں کوئی پریشان حال ہے تو اے اللہ شب قدر کی برکتوں سے ان کی پریشانی کو دور فرما دے، کوئی بیمار ہے تو مکمل شفا دے دے، کوئی ضعیف ہے تو مولا ان کے ہاتھ پیر میں قوت عطا فرما دے، ان کے جوڑوں میں مضبوطی عطا فرما دے، ان کے کیے گئے جوانی کے تمام اعمال حسنہ کو مقبول فرما دے۔ مولا ہم سب کو کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرما، مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سے تو راضی ہو جا مولا، ہم سے تو راضی ہو جا مولا، ہم سے ہونے والے ہر اعمال حسنہ کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ پروردگار ہم بندوں کو دین کی خدمت کرنے والا بنا دے، دین کے راہ پر زندگی گزارنے والا بنا دے، دین کی طرف بلانے والا بنا دے، دین کے لیے اپنی جوانی گزارنے والا بنا دے، آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، قبر کی تیاری کرنے والا بنا دے، موت آنے سے پہلے موت کی کوئی تیاری کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بن کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا۔ اے اللہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے والا بنا، ایک دوسرے کے کام آنے والا بنا، بڑے چھوٹوں کا شفقت کرنے والا بنا، استطاعت ہے جو غریبوں کا حق ان تک پہنچانے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں کوئی پریشان حال ہے تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے، بے اولاد ہے تو نیک ساری اولاد عطا فرما دے، لڑکیاں کنواری ہے رشتے کا کوئی انتظام نہیں، پروردگار غیبی سے آپ کی مدد سے مولا ان کے حق میں اچھے سے اچھے جڑے متعین ہونے کی توفیق عطا فرما، سبھی لوگوں کے گھروں کا آباد و شاد فرما، سبھی لوگوں کی زندگی میں انقلاب آنے والا بنا، ہم سبھی مسلمانوں کو ایک اور ایک ہو کر مولا مل جل کر مولا دین کا کام کرنے والا بنا دے، دین کے کام کے لیے گھر گھر نکلنے والا بنا دے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی یہ تو توحید کا جو دین ہے اس کو ہر جگہ ہر دنیا کے کونے کے خطوں میں اس دعوت دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار ہم گنہگار بندے جو مانگے اسے بھی عطا فرما، مانگنے میں کچھ بھی خطا بھی کیے ہیں اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے کو، بیان سنانے کو، ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ اے اللہ ہر ہمیشہ ہم گنہگار بندوں پر مولا کریم آپ رحم کا، کرم کا، فضل کا، خیر کا، عفو عافیت کا معاملہ عطا فرما۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہو ہمارے زبان حال پر کلمہ طیبہ جاری و ساری ہونے کی توفیق عطا فرما، ایمان کی موت بننے کی توفیق عطا فرما، نیک لمحات میں رمضان شریف میں روزے کی حالت میں سر سجدے میں ہو ایسے نیک لمحات میں روح پرواز ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایسی موت سبھی لوگوں کو ملنے کی توفیق عطا فرما، بری موت سے، برے حادثوں سے، بری بیماریوں سے، بری اموات سے، خودکشی جیسی بری موت سے سبھی لوگوں کو پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس دعا دلی تمام جائز مقاصدوں کو حضور پاک کے صدقے توفیق قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا كريمنا مولانا محمد وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. جب دمی واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روزائے رسول اللہ، ہم سبا کے زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو.